شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ خاص جو سیشن میں نے شروع کیا ہے اس کے حوالہ سے ہے۔ اس میں بہت سے سبسکرائبر نے ہمیں کہا کہ ہمیں ایسے وظائف چاہیے جو کہ چھوٹے ہوں، کم وقت میں ہمیں زیادہ فائدہ دے سکیں، تو ان کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سیشن شروع کیا، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں زیادہ سارے وظائف انشاءاللہ تعالیٰ مل جائیں گے، جس میں آپ کے زندگی سے ریلیٹڈ مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے ناموں سے کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ان وظائف کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں کا فائدہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ انسانوں نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا ہے، جبکہ اسلام میں یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ بس جن اللہ تعالیٰ کے ناموں کے میں آپ کو وظائف بتا رہی ہوں، اگر آپ کو ان میں دنیاوی فائدے لکھے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیاوی فائدے کے ساتھ ساتھ دینی فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور جن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دینی فائدے لکھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ورد کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو دین دیتے ہیں، جو مومن بندے کو دین عطا کرتے ہیں تو اس کو ساتھ ساتھ اس کے دنیا کی بھلائی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جس کو دنیا عطا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ دین کا نفع بھی پہنچاتے ہیں۔ نفع اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، صرف اور صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے وہی ورد، وہی وظیفہ، وہی دعا جو ہے وہ اثر رکھتی ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ وظائف کریں تو آپ کا سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، پھر اس کے بعد دوسرے درجے پر آپ اپنے مقصد کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، دوسرا آپ کو ان وظائف کا فائدہ بھی نصیب ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا مقصد اس سے اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے تو پھر کیا ورد، کیا وظیفہ اور کیا اس کے خواص۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ صرف اس مقصد کو اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کو اپنے سامنے رکھ کر وظائف کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان سے ضرور مستفید ہوں گے۔ آج جو وظیفہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو خاص اللہ تعالیٰ کا جس نام کے وظائف میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا نہایت پیارا نام المتکبر ہے۔ المتکبر یعنی یا متکبر جل جلالہ، اس کا سب سے پہلے میں آپ سے مطلب جو اس کا معنی کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اس کا معنی ہے بڑی عظمت والا۔ اس کے المتکبر یعنی یا متکبر جل جلالہ کے آج میں آپ کے ساتھ ٹوٹل 7 وظائف جو ہیں وہ میں آپ سے ذکر کروں گی، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی اور دینی دونوں فائدہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ جو سب سے پہلا وظیفہ جو المتکبر یعنی یا متکبر کا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ کم وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ کامیابی، قدر و منزلت اللہ تعالیٰ بلند قدر و منزلت عطا فرمائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس وظیفے کو ضرور فالو کریں، کیونکہ یہ وظیفہ نہایت مجرب ہے، اور جب وہ اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کو کم وقت میں نہایت بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ بغیر تھکے جو ہے وہ بلند مرتبہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو، تو وہ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ کرنا آپ کو کیا ہے کہ یا متکبر کو اتنا آپ نے اس کا ذکر روزانہ کرنا ہے کہ جب آپ اس کا ذکر کریں تو آپ کو اس کے ذکر سے نہ بوریت ہو نہ آپ اس سے تھکیں، یعنی تھکاوٹ بھی محسوس نہ ہو اور بوریت بھی نہ ہو، کہ ذکر اتنا ہو کہ بس جتنی دیر آپ کو اس ذکر کا لطف آئے اتنی دیر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام یا متکبر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ اس وظیفہ کے کرنے سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بلند مرتبہ منزلت نصیب فرمائیں گے کہ آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ نہایت مجرب وظیفہ ہے۔ وظیفہ نمبر 2 جو یا متکبر کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اولاد کی وجہ سے، شوہر کی وجہ سے،
या कोई भी ऐसा शख्स, भाई बहन या कोई भी ऐसा इंसान जिसको कोई बुरी आदत जो है वो लग गई है या बेहयाई के कामों में मुब्तला है, जुआ, नशा या जो भी उनकी बुरी आदत हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वजीफा है कि आपको क्या करना है कि या मुतकब्बिरू को रोजाना 10 मरतबा पढ़कर, या जब भी उनको पानी या कोई ऐसी चीज दें तो 10 मरतबा सिर्फ पढ़कर आपने या मुतकब्बिरू उनको पानी पर दम करके पिलाना है। इंशाअल्लाह ताला इसका ये असर ये होगा कि अल्लाह ताला उनके अंदर से अजमत और तमाम जो है उनके अंदर से जो वो सफाई करेंगे बेहयाई की, उनकी तमाम आदत जो बुरी होंगी अल्लाह ताला अंदर से खत्म करना शुरू कर देंगे। वजीफा नंबर 3 जो इस इसम के साथ खास है वो ये है कि अगर कोई इंसान अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान है, कि औलाद नाफरमान हो गई है और आप चाहते हैं कि परहेजगार हो और नेक हो, तो अल्लाह ताला इसके जरिया से जो है इंशाअल्लाह ताला उसकी औलाद को फरमाबरदार करेंगे। वजीफा क्या है कि आपने या मुतकब्बिरू रोजाना 10 मरतबा पढ़कर अपनी औलाद पर दम करना है, ख्वाह वो आप वैसे ही उन पर फूंक मार दें या किसी भी चीज पर दम करके आप उनको खिला दें। इंशाअल्लाह ताला दोनों ही सूरतों में आपकी औलाद नेक परहेजगार हो जाएगी। और ये वजीफा उन लोगों के लिए भी है जो रोजाना 10 मरतबा पढ़ने का इसको मामूल बनाकर बेशक अपने ऊपर फूंक मारे, जो लोग बे औलाद हैं इंशाअल्लाह ताला उसका असर भी ये ही होगा कि अल्लाह ताला उनको नेक और परहेजगार औलाद अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला इस वजीफा की बरकत से। वजीफा नंबर 4 जो इस इसम के साथ खास है अल्लाह ताला के नाम या मुतकब्बिरू के, वो ये है कि आप अगर कोई काम ऐसा स्टार्ट करते हैं या कारोबार ऐसा करते हैं जिसके करने में आपको जो है रुकावट आ जाती है, जो भी काम आप स्टार्ट करते हैं उसके करने में आपको रुकावट आती है, तो आप ये वजीफा जरूर करें। करना आपने क्या है कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें, जब भी आप किसी काम का आगाज करें, तो आपने कसरत से या मुतकब्बिरू का विर्द करना है। वो कसरत इतनी ही होगी कि आपको थकावट महसूस ना हो, जैसा कि मैंने ऊपर भी जिक्र किया कि कसरत से पढ़ने का मतलब यह है कि जब तक आपको इस इसम का लुत्फ, यानी आपको इस इसम के पढ़ने में, अल्लाह ताला को जिक्र करने में जब तक लुत्फ आता रहे तब तक आपने इसका जिक्र करना है। फिर इंशाअल्लाह ताला आप जो भी कारोबार, जो भी काम स्टार्ट करेंगे उसमें कोई भी रुकावट पेश नहीं आएगी, ख्वाह वो किसी के रिश्ते के हवाले से हो कि आप रिश्ता करते हैं और इसमें रुकावट आ जाती है, जिस भी हवाले में रुकावट आती होगी अल्लाह के हुक्म से, इस नाम की बरकत से अल्लाह ताला आपकी तमाम रुकावटें दूर करके आपके तमाम तर मसाइल को आसान फरमा देंगे। वजीफा नंबर 5 जो है वो ये है कि इस इसम के साथ जो खास है कि जिन लोगों को अक्सर ख्वाब ऐसे आते हैं कि ख्वाब में डर जाते हों और उनको जो है वो डरावने ख्वाब आते हों, तो इंशाअल्लाह ताला जब वो ये वजीफा रात को पढ़कर सोएंगे तो कोई भी ऐसा ख्वाब उनको नहीं आएगा। करना उनको क्या है कि रोजाना रात को सोते वक्त या मुतकब्बिरू 21 मरतबा पढ़कर सोना है। इंशाअल्लाह ताला कोई भी ऐसा ख्वाब उनको नहीं आएगा, क्योंकि ये ख्वाब जो होते हैं, जो ऐसे ख्वाब जो डरा देने वाले हों, वो शैतान की तरफ से होते हैं, क्योंकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ख्वाब की 3 इकसाम है, उनमें से एक किस्म जो है वो ये है जो शैतान की तरफ से होते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो ख्वाब में डर जाता है। तो जब वो अल्लाह ताला के इस इसम का जिक्र करके सोएगा, 21 मरतबा इसको पढ़कर सोएगा, तो इंशाअल्लाह ताला ख्वाब कभी भी उसके डरावने ख्वाब उसको नहीं आएंगे। वजीफा नंबर 6 जो इस इसम या मुतकब्बिरू के साथ खास है वो ये है कि कोई इंसान अगर महफिल में बात ना कर सकता हो और ऐसे गुफ्तगू करने से आजिज हो, तो उसको चाहिए कि अगर उसमें हिम्मत ना हो कि वो किसी भी महफिल में बैठकर ऐसी बात जो हक की बात ना कर सकता हो, तो उसके लिए ये वजीफा उन लोगों के लिए है। उनको चाहिए कि वो 662 मरतबा जो है या मुतकब्बिरू को 662 दिन पढ़ना है। उन्होंने 662 मरतबा 662 दिन उन्होंने या मुतकब्बिरू को पढ़ना है। इंशाल्लाह जैसे ही वो इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी ये जो कम हिम्मती है उसको अल्लाह ताला अपने फजलो करम से दूर फरमाना शुरू कर देंगे और उनमें हिम्मत पैदा हो जाएगी और महफिल में बात करने का भी अल्लाह ताला उनको हौसला और जज्बा अता फरमाएंगे। वजीफा नंबर 7 जो इस इसम या मुतकब्बिरू के साथ खास है वो ये है कि अगर आपका दुश्मन आपको तंग करता है
یعنی آپ کا دشمن آپ کے خلاف باتیں جگہ جگہ کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے آپ کے بارے میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ یہ ناحق باتیں آپ کے خلاف آپ کے خاندان میں یا ارد گرد ماحول میں یا جہاں بھی آپ کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس جو ہے وہ بدفعلی سے باز آ جائے، یعنی ان بری ہٹکنڈوں سے باز آ جائے، ان پروپوگنڈوں سے باز آ جائے، تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب وہ اس وظیفہ کی یعنی یا متکبر کو روزانہ اٹھتے بیٹھتے اپنا مقصد بنا لیں گے، اس کا ورد اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ان کا دشمن ان کے خلاف بدگوئی کرنے سے، ان کے خلاف پروپوگنڈے کرنے سے، ان کے خلاف باتیں کرنے سے باز آ جائے گا۔ اور انشاءاللہ اور آپ نے کیا کرنا ہے، ساتھ میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، کیونکہ ہدایت سے بڑھ کر دعا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس اسم کے ذریعے سے ان کے دشمن کو ہدایت دیں گے، اور ان کے خلاف جو وہ باتیں کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کو باز کر دیں گے۔ تو یہ وظائف جو ٹوٹل 7 ہیں میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیے ہیں، یا متکبروں کے ساتھ خاص ہیں، انشاءاللہ یہ نہایت آزمودہ وظائف ہیں۔ جب آپ ان کو کریں گے آپ کو ان سے انشاءاللہ ضرور ضرور فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ یہ اللہ والوں کے آزمودہ وظائف ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جو مختلف وظائف انہوں نے مختلف کتابوں میں ذکر کیے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے، تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور آگے شیئر کریں، تاکہ اور ایسے لوگ جو کم وقت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے زیادہ تر مستفید ہونا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ان وظائف کو جو ضرور شیئر کریں، تاکہ ان کا بھی بھلا ہو، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے حوالے سے جو بھی سوال ہے وہ کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت ہے، اللہ حافظ۔